یہ ہوگا، چیئرمین کسی مل کا ہوگا، مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا، خزانے کو لوٹے گا، رشوت لے گا رات دن، دوسروں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالے گا۔ ایسے بھی درندے ہیں جو اخلاق سے، انسانیت سے نیچے گر جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی آدم اپنا تزکیہ نفس کرواتا ہے، یاد رکھیں تمام انبیاء کی تشریف آوری کا مقصد ایک ہی تھا کہ بندے کے باطن کو دھویا جائے۔ اس کے باطن میں کثافتیں ہیں، جیسے کچرا باہر پڑا نظر آتا ہے، وہ کثافتیں بندوں کے کردار میں پڑی نظر آتی ہیں۔ ان کی گفتگو سے بدبو بن کر نکلتی ہے، ان کی آنکھوں میں بے حیائی بن کے نکلتی ہے، ان کے کردار میں رشوت خوری، زنا خوری، گیمبلنگ یہ بن کے نکلتے ہیں، نظر آتے ہیں وہ درندے۔ تو اس لیے اس کو یعنی اس کے اندر جو باطنی کثافتیں ہیں، اس کے اندر باطنی کثافتیں کیا ہیں؟ حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لالچ ہے، طمع ہے، بخیلی ہے، بزدلی ہے، منافقت ہے، بددیانتی ہے۔ اس کو اپنے جسموں کو تو دھونے کا بڑا خیال ہے، اس کو اپنے کپڑے صاف رکھنے کا بڑا خیال ہے، ویل ڈریس ہو کے آتا ہے سوسائٹی میں، لیکن اندر سے منافقت نہیں چھوڑتا، بغض نہیں چھوڑتا، حرص نہیں چھوڑتا، لالچ نہیں چھوڑتا، طمع نہیں چھوڑتا۔ باطن کی صفائی اس میں الہی کے جادو سے ہوتی ہے۔ دل کی سکرین جس پر کثافتوں کا کچرا ہوتا ہے، ذکر الہی کے نور سے دل کی سکرین پر جب ذکر الہی کا وائپر چلتا ہے، وائپر، تو پھر دل کی سکرین ہوتی ہے۔ وہ وائپر چلانے والے شخص کو مرشد کامل کہتے ہیں۔ وہ دل کو صاف کرنے والی شخصیت کا نام شیخ کامل ہے، بندہ مومن ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ یاد رکھیں کوئی عارف بغیر عارف کے نہیں بنا، ہر عارف کے پیچھے کوئی عارف کھڑا نظر آئے گا۔ تو اس کی صفائی، اس کی اصلاح تب ہوگی اگر یہ کسی مرد کامل کی نگاہوں کا شکار ہوگا، اگر کسی بندہ مومن کی صحبت میں ڈیڈیکیٹڈ سپرویژن میں آئے گا تو پھر اس کا دل دھلے گا۔ اللہ کے محبوب بندے دلوں کے دھوبی ہوتے ہیں۔ دلاؤ اپنے دل بندہ مومن سے، اس کا آستانہ دلوں کا دھوبی گھاٹ ہوتا ہے۔ اللہ کا بندہ دلوں کا بیوٹی پارلر ہوتا ہے، بیوٹی پارلر ہوتا ہے، اور اس کا آستانہ بیوٹی پارلر ہوتا ہے۔ بیوٹی پارلر سے کاسمیٹک ملتے ہیں، لپسٹک، کریم، نیل پالش ایٹسیٹرا، لیکن بندہ مومن کی بارگاہ سے دلوں کا کاسمیٹک اس میں ذات ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا ٹیکنیک، یزکیہم ویعلمہم الکتاب، تم کتابوں سے علم حاصل کر لو گے، کیا ہے، کر کے دیکھا ہے، لیکن یزکیہم جو ہے وہ بندہ مومن کے قلب سے نکلنے والی ریز جن دلوں کا رخ کرتی ہے اس کو دھو ڈالتی ہے۔ وہ کتابوں سے نہیں، کتابوں میں حرف شناسی ہے اور مرشد سے یار شناسی ملتی ہے۔ یار شناسی کی دولت بندہ مومن سے ملتی ہے۔ وہ حق سے جڑ چکا ہوتا ہے، اس کی دو سمتیں ہوتی ہیں، ایک حق کی طرف اور ایک مخلوق کی طرف۔ وہ حق سے لیتا ہے اور مخلوق کو بانٹتا ہے۔ وہ اپنا معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر وہ موتی اور صدف نکالتا ہے اور آپ کو نکالنے کا فن سکھلاتا ہے اور سکھلائے گا۔ لہذا صالحین، صدیقین، مقربین، محبین کا رخ کرو، ان کے دامن شفقت سے چمٹ جاؤ۔ نمازیں پڑھ کے دیکھیے، روزے رکھ کے دیکھیے، محفلیں بڑھ جاتی ہیں، حج کی فلائٹیں کھلیں تو حاجیوں کا رش لگ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اکثر لوگوں کی اندر سے دلائی نہیں ہوتی۔ نمازیں پڑھ کے بھی، حج کر کے بھی، عمرے کر کے بھی اندر سے غلاظت اور گندگی ہے۔ وہ بندہ مومن کا کام ہے، وہ کاملین کی ڈیوٹی ہے
ان کا رخ کرو گے، ان کے پاس جاؤ گے، وہ دلوں کے دوبی پہلے آپ کے دل دھوئیں گے، پھر آپ کے اعمال کو سنت نبوی کے سانچے میں ڈال دیں گے۔ آپ کو دلوں کا تقویٰ بھی ملے گا، آپ کو جسموں کا تقویٰ بھی ملے گا، آپ متقی پرہیزگار ہو جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک بڑا وہ ہے جو متقی ہے۔ تو یہ اخلاق محمدی، حسن خلق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پھر حضور کا اسوہ حسنہ آپ میں آ جائے گا۔ جب دل دھلے گا تو حضور کی ساری صفات اس دل کا رخ خود کرے گی، اور وہ دل اندر سے پاک ہو جائے گا اور دھل جائے گا۔ تو دلوں کے دوبیوں سے اپنے دل دھلاؤ۔ دل زنگ آلود ہے تو اس کو کلئی کرواؤ۔ دلوں کی کلئی اسم ذات ہے، دلوں کی چمک اس میں ذات کے نور سے ہے۔ ذکر الہی ایک ایسی دولت ہے، اسم الہی، اسم ذات ایک ایسی دولت ہے، جب یہ آتی ہے، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، پی ایچ ڈی ہو یا جاہل ہو، لینڈ لارڈ ہو یا حالی ہو، صنعتکار ہو یا مزدور ہو، جس دل میں اسم الہی جاتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ دلوں کی پاکیزگی دولت سے نہیں ہوتی، کتابوں سے نہیں ہوتی۔ اگر کتابوں سے ولی اللہ بنتے تو بڑے بڑے رائٹر ولی اللہ ہوتے، اگر دولت سے ولایت ملتی تو سیگل اور دوسرے ملک کے بڑی بڑی فیملی اور لگاری اور مزاری زرداری یہ ولی اللہ ہوتے۔ جسموں سے نہیں ملتی، اگر یہ جسموں سے ملنی ہوتی تو پولو، اکی، گاما یہ ولی اللہ ہوتے۔ ولی اللہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے دل کی دھلائی کسی بندہ مومن سے کروا دی۔ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے، قیامت کے دن آپ کے جسم نہیں دیکھے جائیں گے، آپ کا قد کاٹ نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے دولت نہیں دیکھی جائے گی، آپ کی ڈگری نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ سی اے ہیں، ایم بی بی ایس ہیں، الیکٹریکل انجینئر ہیں، کمرس ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ کی جائیداد نہیں دیکھی جائے گی، کتنے مربع چھوڑ کر رہے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ ایک چیز دیکھی جائے گی کہ کیسا دل تیار کر کے لائے۔ قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، قلب مجاہد، یا منافقانہ دل لائے ہیں، یا پھر مردہ دل لائے ہیں، سست اور کاہل دل لائے ہیں، حریص دل لائے ہیں۔ دلوں کی دھلائی کر کے جس کا دل اچھا ہوگا اس کی گریڈنگ قیامت کے دن ہو جائے گی، پلاس سے، ڈبل پلاس سے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجے ملیں گے۔ اور دلوں کی دھلائی اللہ کی عبادت سے، مرد کامل کی نگاہ شفقت سے، اس کی صحبت سے، جیسے پیغمبر رحمت آفتاب نبوت کا عکس جن دلوں پر پڑا وہ بغیر عبادت کے صحابی ہو گئے، وہ اللہ کے محبوب ہو گئے، وہ حضور کی امت میں اعلیٰ ترین گروہ میں شامل ہو گئے۔ آفتاب نبوت کا عکس جن دلوں پر پڑا وہ دل پاک ترین، لطیف ترین اس عکس سے ہی ہو گئے۔ اب آج آفتاب ولایت کا عکس ہے، آفتاب ولایت کا عکس جس دل پر پڑا وہ داتا ہو گئے، وہ فرید ہو گئے، وہ مجدد ہو گئے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو گئے۔ یہ اللہ کے وہ دوست ہیں جو انبیاء کے لیے بھی قابل رشک ہیں، اور یہ دھلائی آفتاب ولایت کے عکس سے ہوگی جب آپ کا دل کسی صاحب دل سے اٹیچ ہوگا تو دل کی متاع دل تک دلبر کے ذریعے جاتی ہے۔ کتاب کے اندر وہ سموئی نہیں، لفظوں میں وہ متاع سموئی نہیں تو کتاب سے حاصل کیسے کر سکیں گے؟ کتاب اس ہاتھ کی پیداوار ہے، اس ہاتھ نے لکھ ڈالی، اس دماغ نے سوچ ڈالی۔ کتاب بڑی نہیں،
آدم بڑا ہے، انسان بڑا ہے، اس بڑے کی تعمیر بڑے کے ساتھ لا کر ہوگی۔ کسی کامل بندے کو سے وابستگی اختیار کرو، اٹیچ کرو۔ یہ میں بتا رہا ہوں عظمت آدم، اور اب یہ اس کی پاستی کا سفر تھا، اس کی بلندی کا سفر ہے۔ جب یہی آدم تقوی اختیار کرتا ہے، جب یہی آدم ذکر فکر کرتا ہے کسی اللہ کے دوست سے مل کر، جب یہی آدم اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار کا مظاہرہ کرتا ہے، تو پھر یہ ملائکہ کی طرح ہو جاتا ہے، فرشتہ سیرت۔ کہتے ہیں یار بڑا فرشتہ سیرت انسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جب حضور کی اتباع کاملہ کرتا ہے، جب اہل نظر سے محبت اور وفا کرتا ہے، تو پھر یہ فرشتہ سیرت بن جاتا ہے۔ مرنے کے بعد کہتے ہیں یار بڑا اچھا انسان تھا، فرشتہ سیرت۔ لیکن جب یہ پھر شکر ادا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد میں زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، پھر مخلوق کی زیادہ خدمت کرتا ہے، پھر انسانوں کے حقوق زیادہ ادا کرتا ہے، پھر یہ فرشتوں سے آگے پروموٹ ہو کر ملائے اعلیٰ، فرشتوں کے اعلیٰ گروہ میں شامل ہو جاتا ہے جنہوں نے عرش تھام رکھا ہے، اس کی پروموشن۔ اور جب یہ مزید اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، جب یہ مزید اللہ کے حبیب کی اتباع کاملہ میں ماسٹر ہو جاتا ہے، جب مزید یہ ذکر فکر کر کے مرشد کامل کو راضی کرتا ہے، تو پھر ملائے اعلیٰ گروہ سے پروموٹ ہو کر یہ فنا فلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ کے ذات و اطوار، اللہ کے خصائص اس کی خودی میں چمکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کسی قمیض پر، کسی یعنی جبے پر موتی جوڑ دیے جائے ہیں، اس طریقے سے حقیقت کی صفات کے موتی اس کے جسم اور دل پر جڑ دیے جاتے ہیں۔ اور جب یہ مزید اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، پھر یہی آدم بقا باللہ ہو جاتا ہے۔ اس کو چاہیے، اس آدم کو چاہیے کہ اگر یہ فرشتہ سیرت نہیں بنتا، اگر یہ فنا فلا نہیں ہوتا، اگر یہ بقا باللہ نہیں ہوتا، تو کم از کم انسان رہے، اس سے نیچے نہ گرے، حیوان، درندہ، شیطان نہ بنے، کم از کم آدم بن کر رہے، انسان بن کر رہے۔ سارے میڈل انسان کے گلے میں ڈالے ہیں۔ اب تو جب اللہ تعالیٰ کے حبیب بارگاہ اذنی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے محبوب، آج میں آپ کو کس لقب سے پکاروں؟ کون سے لقب سے آپ کو میں کال کروں؟